أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ہم واقعہ پڑھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ میرے قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک ایسی ریاست قائم ہے کہ جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے خط لکھا۔ جب وہ خط ہدہد کے ذریعے، جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، جس کو بلقیس بھی کہا جاتا تھا، نام اس کا بلقیس تھا، سبا چونکہ علاقہ تھا، ملک تھا، اس لیے اس کی نسبت سے ملکہ سبا کہلاتی تھی۔ تو جب خط پہنچا تو اس نے اپنی جو پارلیمنٹ کہہ لیجیے، آپ اپنے وزراء، مشیران کہہ لیجیے، ان کا اجلاس طلب کیا۔ یہ معاملہ پیش ہوا ہے تو اس کا کیا حل نکالنا ہے اور کیا ترتیب بنانی ہے۔ دیکھیے جو وہ ہم پڑھ رہے ہیں، قالت، وہ ملکہ کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، افتونی، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما، نہیں، کنتو، میں، قاطعتاً، طے کرتی، امرن، کوئی بھی معاملہ، ما کنت قاطعتاً امرا، میں کوئی معاملہ اس وقت تک طے نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم سے مشورہ نہ کر لوں، یا جب تک اس معاملے کو تمہارے سامنے نہ رکھ دوں میں۔ یقیناً یہ بڑی کوئی فہم و فراست والی خاتون تھی، سمجھ بوجھ والی خاتون تھی، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس خاتون کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، کیونکہ اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر خیر موجود تھی۔ اب دیکھیں، معاملے کو حل کرنے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے، مشاورت کا راستہ، وہ بہترین راستہ ہے، اور وہ اپنا مزاج بھی بتا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ اس معاملے میں، بلکہ جب بھی کوئی اس قسم کا اجتماعی معاملہ پیش ہوتا ہے تو میں اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ طے کرتی ہوں۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں، وہ اپنے باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ایمان والوں کی، متقین کی صفت، اور یہ صفت اس خاتون کے اندر تھی۔ اب یہ اس کی جو گفتگو چلے گی نا، وہ بڑی خیر والی گفتگو ہے، سمجھ بوجھ والی گفتگو ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھا لیا جائے، اور یا ذرا سی طاقت ملی ہے تو اس کے نشے میں چور ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس خاتون کے اندر، بڑی معاملہ فہم خاتون۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی معاملہ اس وقت تک طے نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم سے اس پر رائے اور مشورہ نہ لے لوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نحن، ہم، اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بأس جنگ، شدید سخت، اولو والے، اور بڑی سخت جنگ والے ہیں، یعنی جنگجو ہیں۔ نحن اولو قوہ، ہم پاور والے ہیں، اور وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگجو لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگے، نحن اولو قوۃ وَأُولُو بَأْسٍ شدید، ہم طاقتور لوگ ہیں اور ہم سخت جنگ لڑنے والے۔ یہ کوئی اگر ہمیں کہتا ہے نا، میں آؤ میرے نیچے لگو اور میری فرما برداری کرو، تو ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اسے کون نہیں مانتے آپ کی بات، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، لڑائی بس حکم دیں ہمیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے مقابلے پر۔
نحن اولو قوہ و اولو باس شدید. ایک نا ہلکا لطیفہ سمجھ لیجیے کہ مجھے وہ واقعہ 100% نہیں یاد کہ میں کس جگہ پہ تھا. تو پاکستانی فوج کی بات نہ کہیں پہ آئی، پاکستان اور پاکستانی فوج کی بات. کوئی عربی تھا غالباً، یہ جو ان کی سیکورٹی ہوتی ہے اس کا بندہ تھا. یا میرے منہ سے نا بساختہ نکلا، انہوں نے کہا پاکستان پاکستانی. میں کہا نعم نحن پاکستان. اور پھر میں نے یہ جملہ پڑھا اولو قوہ و اولو باس شدید. وہ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر ان کی جو سیکورٹی ہے بڑی حد تک وہ بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ ماشاءاللہ یہ اللہ پاک نے اس قوم کو بہادر بنایا ہے، اللہ پاک نے اس کو جنگی صلاحیتوں سے نوازا ہے، حکمت عملی سے بھی نوازا ہے اور جنگی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. تو میں نے پاکستان کے بارے میں یہ جملہ وہاں پہ بولا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید. خیر وہ عرب تھے، ہنس پڑا وہ. تو وہ کہنے لگے، جو کیبنٹ تھی وہ کہنے لگی نحن اولو قوہ و اولو باس شدید. اچھا یہ جملہ شو کرتا ہے بظاہر یہ تو فوجی افسران ہوں گے، بظاہر یہ شو کرتا ہے کیونکہ سیاسی مزاج یہ نہیں ہوتا، یہ فوجی مزاج ہوتا ہے. مار دھاڑ، کون ہے جو ہمارے سامنے بول رہا ہے، یہ سیاسی مزاج نہیں ہوتا. سیاسی مزاج کیا ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. جیسے خاتون نے کہا میں تمہارے ساتھ مشابہت کے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کرتی، یہ سیاسی مزاج ہے. فوجی مزاج کیا ہے؟ نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید. کون ہے جو لڑنے آیا ہمارے ساتھ؟ طاقت ہے، پاور ہے، فوج ہے، آرمی ہے، اسلحہ ہے ہمارے پاس. آگے والامر الیک، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فانظری، آپ دیکھ لیجئے، ما تأمرین، جو آپ فیصلہ کریں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، حکم آپ نے دینا ہے، آپ دیکھ لیں جو حکم دیں، جس طرح دیں ہم تیار ہیں. قالت، وہ خاتون کہنے لگی ان الملوک، بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا، جب دخلوا، وہ داخل ہوتے ہیں، قریتن، کسی بستی میں. بے شک یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب یہ کسی بستی میں یا کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو وہاں بدترین فساد برپا کر دیتے ہیں، بدترین فساد، بد امنی پیدا کر دیتے ہیں. وجعلوا، اور کر دیتے ہیں، اعزت، معززین، اہلہا، وہاں کے رہنے والے اور وہاں کے جو معززین ہوتے ہیں ان کو، اذلہ، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بادشاہ جب کسی ملک میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں نا تو افسدوہا، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں، اس شہر کو تباہ و برباد اور تخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، اور وہاں کی جو معززین ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا دو جملوں کے اندر نا جو فاتحین ہوتے ہیں ان کا کیا دو لفظوں میں اس نے نقشہ کھینچا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے جب کوئی فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے نا، دو کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو وہاں آبادی ہوتی ہے، جو ترقی ہوتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، عمارتوں کی عمارتیں اڑا کے رکھ دیتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو کریم ہوتی ہے نا اس ملک کی، جو اس ملک کی شان ہوتی ہے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، ناروا سلوک کرتے ہیں. آپ پچھلے 4000 5000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا. 4-5 ہزار سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہی نظر آئے گا. ہم نے 15ویں پارے میں شروع میں پڑھا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا نا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اور
इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा व लियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। जब वो दुश्मन तुम पर हमला आवर हुए तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि तुम्हारे शहरों को तबाह बर्बाद और मलियामेट करके रख दिया, बल्कि उन्होंने लियसूउ वुजूहकुम, उन्होंने तुम्हें जलील और रुसवा करके रख दिया। अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, क्या किया? अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया तो आकर उसने जितना हुक्मरान तबका था उसको जो जलील और रुसवा किया है। बहादुर शाह जफर जो बादशाह था, जिससे इख्तिदार छीना था, उसके साथ क्या सलूक हुआ? एंड पे देखें, एक छोटे से कमरे के अंदर, चंद फुट के कमरे के अंदर वो मरा है। इस हाल में मरा है कि जिस कमरे में मरा है उसी कमरे में वो बैतुल खला भी करता था। ये सलूक किया है। उसके बेटों की लाशें और उसके सामने जो है कटे हुए सर उसके सामने रखे। आप अभी देख लें, इराक के ऊपर हमला किया अमेरिका और फलां सब ने, जब हमला किया है और इराक फतह हुआ, पहला काम यह किया, पूरे मुल्क में बदतरीन बदअमनी फैल गई, लूट मार, बैंक लूट लिए गए, घर लूट लिए गए, लोग तबाह, कत्ल गारत गरी की गई, औरतें उठा ली गई, अजीब फसाद बर्पा हुआ। नंबर एक। नंबर दो, जितने इराक के हुक्मरान, साइंसदान, उलमा, इंजीनियर, सब मार दिए गए, सब उड़ा दिए गए, एक एक करके। ये हमेशा ऐसा होता है। हलाकू खान आया, चंगेज खान आया, जो कुछ उन्होंने किया, जहां जहां किया, सब, अंग्रेज आया, कोई भी आया, लेकिन सिर्फ एक मिसाल मुस्तस्ना है, सिर्फ एक मिसाल, वो मुस्तस्ना है। और वो मिसाल कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का फतह हुआ, फातिहाना तौर पर दाखिल हुए, कोई खून की होली नहीं खेली, कोई वहां के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील नहीं किया, कोई लोगों का माल नहीं लूटा, कोई किसी की इज्जत नहीं लूटी, कोई किसी का घर बार नहीं लूटा। सिर्फ एक मिसाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगी, इन्नल मुलूका, ये जो बादशाह होते हैं, इदा दखलू क़रया, जब ये किसी बस्ती में, इलाके में दाखिल होते हैं, फातिहाना दाखिल होते हैं, अफसदूहा, बड़ी खराबी करते हैं, वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और वहां के जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं उनको जलील करके रख देते हैं। वकज़ालिका, और ऐसे ही यफ़अलून, वो करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। देखिए ना, ये सियासी समझ बूझ वाली औरत है, फहम फिरासत वाली। अब ये रास्ता निकालना चाहती है दरमियान का। ये बंदा जो है गैर मामूली अंदाज में मुझे पैगाम भेज रहा है, ये मामूली बंदा नहीं है, ये मामूली बंदा नहीं है। इसका अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, खत भेजने का अंदाज, ठीक है, अल्फाज का चुनाव, सब कुछ गैर मामूली है। तो फिर कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि लड़ाई की नौबत ना आए, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ कुछ ले दे के। व इन्नी, और बेशक मैं, मुरसलतुन, भेजती हूँ, इलैहिम, उनकी तरफ, बिहदिया, कुछ तहाइफ, मैं कुछ तहाइफ भेजती हूँ उनकी तरफ। फनाज़ुरा, फिर देखते हैं, बिमा, क्या, यरजिउ, जवाब लेके आते हैं, अल मुरसलून, भेजे हुए, जिनको हम भेजेंगे ना, देखते हैं फिर वो क्या जवाब लेके आते हैं। हम उनकी तरफ कुछ तहाइफ भेजते हैं। अब चुनाचे इसने ना एक ग्रुप तैयार किया, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, खूबसूरत नौजवान लड़कियां भी हैं, बहादुर मर्द भी हैं, और भी बहुत कुछ इसने किया। तारीख में पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, और बहुत कीमती तरीन तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे। उनका ख्याल यह था कि हो सकता है कि इतनी कीमती चीजें देखकर, इतनी खूबसूरत औरतें देखकर वो हाकिम जो है वो खुश हो जाए और ये बला टल जाए, लड़ाई की नौबत ना आए। तो देखिए, व इन्नी मुरसलतुन इलैहिम बिहदिया, मैं कुछ तहाइफ भेजती हूँ उनकी तरफ। फनाज़ुरा, तो देखते हैं, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि जिनको भेजा जाता है वो क्या जवाब लेके वापस आते हैं। फलम्मा, बस जब जा सुलेमान, जब ये सारा काफिला, लश्कर या तोहफा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, आला, कहने लगे, अतुमिद्दूननी, क्या तुम मेरी भी मदद करना चाहते हो?
بیمال مال کے ذریعے؟ کیا تم مال کے ذریعے میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما بس جو آتانیہ مجھے دے رکھا ہے اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے نا، خیرن وہ بہت بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم تمہیں دیا ہے۔ ارے تم کیا تحفے تحائف لے کے آؤ گے میرے پاس؟ جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے نا وہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ ارجع الیہم، جاؤ یہ اپنے تحائف واپس لے جاؤ، یہ اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اب ہم لائیں گے ان کے پاس، یا ہم آئیں گے ان کے پاس، بِجُنُودٍ ایسے لشکر لے کر، لا قبل، ہاں سوری، فما آتانی اللہ، پچھلی آیت، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے اس نے، بلکہ انتم تم بہدیتکم اپنے ان تحفوں پہ تفرحون خود ہی خوش ہو، تم اپنے ان تحائف پہ خود ہی خوش ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ ارجع الیہم، لے جاؤ واپس، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُود، اب ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل نہیں سامنا کر سکیں گے، لہم وہ لوگ، بہا ان لشکروں کا، ہم ایسے لشکر لے کے آئیں گے کہ جن لشکروں کا تم لوگ سامنا نہیں کر سکو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور ہم ان کو نکالیں گے، منہا وہاں سے، اذلۃ ذلیل و رسوا ہو کر، وہم صاغرون اور وہ ہمارے پھر ماتحت بن کر رہیں گے، وہ پھر ہمارے ماتحت بن کر رہیں گے۔ قال ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو روانہ ہو گیا، جو ان کا آیا تھا نا، وہ جو طائفہ کہہ لیجیے، گروپ کہہ لیجیے، جو آیا تھا، وفد آیا تھا، یہ تو ناکام واپس چلا گیا۔ جس چال کے ساتھ آیا تھا وہ چال کامیاب نہیں ہوئی، وہ تو ناکام ہوئی۔ ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام نے قال فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے سردارو، اے میرے وزراء، ایکم تم میں سے کون، یاتینی لائے گا میرے پاس، بعرشھا اس عورت کا تخت، تم میں سے کون اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائے گا، قبل اس سے پہلے، ان یاتونی کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین فرما بردار بن کر، یہ فرما بردار بن کر میرے پاس آنے لگے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے پہلے اس ملکہ کا جو تخت ہے جس کی اطلاع دی تھی ہدہد نے، وَلَہَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت تخت ہے اس کا، تو وہ تخت کون لے کر آئے گا؟ قال کہنے لگا، عفریت، عفریت کہتے ہیں بھاری بھرکم، بڑے وجود والا، تو بہت بڑی بلا ہو نا، بلا، بہت بڑی بلا، اس کے لیے عفریت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو بڑا بھاری بھرکم، من الجن، جن، ایک بڑے بھاری وجود والا جن کہنے لگا، انا میں، آتی کا لاتا ہوں آپ کے پاس، بھی وہ عرش، قبل اس سے پہلے، ان تقوما کہ آپ اٹھیں، من مقامک اپنی جگہ سے، یعنی آپ کی جو یہ محفل لگی ہے نا، یہ میٹنگ چل رہی ہے، اس میٹنگ میں یہ مشورہ ہوا ہے نا، کون لے کے آئے گا، میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا، بڑی بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، میٹنگ چلے گی، کتنی چلے گی، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے چلے گی، بس انشاءاللہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اور یہ جو ملکہ ہے یہ اور اس کا تخت یمن کے اندر ہے، سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں کلومیٹر کی بات، ہزاروں کلومیٹر دور تخت، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یہاں کھڑا ہوگا، پہنچا ہوگا، تو بہرحال جن تھا، کہہ سکتا تھا جن ہے، انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک آپ اپنی اس محفل سے اٹھیں اس سے پہلے پہلے، وانی اور بے شک میں، علیہ اس پر، لقوی میں بہت طاقتور بھی ہوں، امین اور
امانت دار بھی ہوں، طاقتور لا سکتا ہوں، امین ملکہ کا تخت ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی، وہ سونے چاندی کے اور جواہرات سے اور ہیروں سے سجا ہوا ہوگا، تو بے فکر رہیں، میں گڑبڑ نہیں کروں گا اس میں۔ امین پوری امانت داری کے ساتھ جو چیز ہوگی پوری کی پوری لا کے آپ کے سامنے پہنچاؤں گا۔ قال کہنے لگا الذی وہ شخص عنده جس کے پاس علم تھا من الکتاب کتاب کا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا انا میں آتی کبھی میں لاتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس قبل اس سے پہلے ان یرتدا کہ واپس پلٹے الی کا آپ کی طرف طرفک آپ کی نگاہ، طرف پلک، آپ پلک جھپکیں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ پلک جھپکنا 1 سیکنڈ نہیں لگتا، پلک آپ جھپک رہے ہیں سب مجھے پتا اس وقت پلک جھپکنے میں محاورہ بن گیا نا، یہی سے محاورہ بن گیا، پلک جھپکنے میں یہ کام ہو گیا نا، پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ انسان، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ پاک نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ جنات سے بھی بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان جنات سے بھی آگے ہے، انسان کی صلاحیتیں جنات سے بھی زیادہ ہیں۔ چھوٹا موٹا جن بھی نہیں تھا، جن بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس نے جو ٹائم بتایا تھا وہ شاید منٹ یا گھنٹوں کے حساب سے ہو۔ جو انسان تھا اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، تو وہ کہنے لگا جی میں پلکتے جھپکتے میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ اب یہاں نا 1-2 الفاظ ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اگر صرف علم ہوتا تو الگ بات ہے، کتاب کا علم۔ اب یہ پتہ کیا چیز ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے۔ جو بھی آسمانی کتاب ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، اور ان کے پاس جو کتاب تھی وہ زبور تھی، سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام پہ زبور ہوتی تھی۔ یہ جو کتاب ہوتی ہے نا اللہ کی، اس میں بہت کمال ہوتا ہے۔ اب بندے میں ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنی محنت کر کے کتنے کمال تک پہنچتا ہے، یہ بندے پہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ناظرہ پڑھا، دیکھ کے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ثواب دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ملا۔ کچھ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھے، زبانی یاد کیا تو یہ کتاب ان کو زبانی یاد ہو گئی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، معنی اور مفہوم سمجھا، معنی اور مفہوم پتہ چل گیا۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، تحقیق میں گئے تو ایک ایک لفظ سے پتہ نہیں کتنے کتنے شرعی مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اس طرح ان اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی تحقیق میں جاتا جائے تو اس کے سامنے وہ کمالات کھلتے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں، جو انسانی بساط سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ کا وہ ایسا بندہ تھا جس نے اللہ کی اس کتاب سے کچھ ایسے علوم سیکھ لیے تھے کہ اس علوم نے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ نبی کے سامنے کہہ رہا ہے، نبی بھی وہ کہ جس کے تحت انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور چرند پرند بھی ہیں، اور ساری وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ جنات سے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے منصوبے اور پروجیکٹ مکمل کرواتا ہے۔ وہ اس نبی کو بھی کہتا ہے کہ پلکتے جھپکتے میں تخت آپ کے سامنے۔ اگلا جملہ پڑھیں، فلما پھر جب رآہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اس تخت کو مستقرن موجود عندہ اپنے سامنے، صرف دعویٰ نہیں تھا اور جی ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، نہیں لا کے رکھ دیا۔ اور فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے موجود پایا، قال کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔
یہ شان نبوت ہوتی ہے، یہ پھر شان نبوت ہے۔ اتنا بڑا کمال دیکھ کر بھی یہ نہیں کہا واہ 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 کیا کمال کر دیا میرے وزیروں نے، کیا ہماری حکومت ہے، کیا ہمارے دماغ ہیں، نہیں کہا سب کا فضل۔ یہ مقام نبوت ہوتا ہے کہ کبھی اللہ سے نگاہ اوجل نہیں ہوتی۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جس نے شکر کیا، فإنما یشکر، تو وہ شکر کرے گا، لنفسہ، اپنے لیے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی ناشکری کرے، فإن ربی، تو میرا رب غنی، بے نیاز ہے، کریم، بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اب تخت آ گیا ہے، ملکہ کا تخت آ گیا ہے، اور جو تفاصیل کہیں تاریخ کی کتابوں میں آتی ہے نا اس تخت کی، تو وہ کوئی اتنی سی چیز نہیں تھی۔ اس کے بارے میں کم از کم اتنا ہے کہ اس کی چوڑائی 16 فٹ تھی، اس کی چوڑائی 16 فٹ تھی، اور اس کی اونچائی 6 سے 8 فٹ کے درمیان تقریباً، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات نگینوں سے مزین اور مرصع، پلکتے جھپکتے میں۔ قال، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نکرو لہا، نکرو، تبدیلی کر دو، لہا، اس عورت کے لیے، عرشہا، اس کے اس تخت میں، یعنی تھوڑا سا نا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، ایسی تبدیلی کہ لگے کہ اس کا ہے اور لگے کہ نہیں وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تھوڑی بہت اس میں نا چینج ہلکی پھلکی ایسے کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نا کوئی موٹر سائیکل لیا ہو، فار ایگزامپل موٹر سائیکل لیا ہو، ہم جاتے ہیں موٹر سائیکل والے کے پاس، ہم کہتے ہیں یار اس کے ٹاپے شاپے چینج کر دو، اب وہ چینج کر دیتا ہے نا تو اس کی لک کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتی ہے۔ نکرو لہا عرشہا، اس کی لک تھوڑی سی تبدیل کر دو اس کے تخت کی، ننظر، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ اس کو پہچان پاتی ہے، کیا وہ ملکہ پہچان پاتی ہے، ام تکون، یا وہ ہوتی ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، لا یہتدون، جو نہیں پہچان پاتے، یا وہ نہیں پہچان پاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی۔ اصل میں نا اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا، قرآن تو زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو تحائف بھیجے گئے تھے نا، اس کے اندر اس عورت نے سلیمان علیہ السلام کا بڑا امتحان لیا تھا، عجیب و غریب انداز میں اس نے امتحان لیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے سارے امتحانات کھول کے رکھ دیا تھا، یہ لو، یہ پکڑو، سب کچھ۔ اب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اچھا اب میری باری ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اس نے نا کچھ مردوں کو وہ اس طرح تیار کر کے بھیجا تھا کہ وہ عورتیں بنا دیا تھا، اور عورتوں کو اس طرح تیار کیا تھا کہ ان کو مرد بنا دیا تھا۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بندہ کہاں تک ہے، کون ہے، کس سطح کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، انہوں نے کہا بھائی تم مرد ہو تم ادھر ہو جاؤ، تم عورت ہو تم ادھر ہو جاؤ، یہ کہانی یہاں نہیں چلتی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میری باری، اب میری باری، چلو نکرو لہا عرشہا، اس کا جو تخت ہے اس کی لک تھوڑی سی چینج کر دو، ننظر، ہم بھی دیکھتے ہیں، اتہتدی، وہ پہچان پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ نہیں پہچان پاتی۔ فلما جاءت، جب وہ آئی، قیلا، اسے پوچھا گیا، اہکذا، کیا اس طرح کا، عرشک، آپ کا بھی تخت ہے، اہکذا عرشک، کیا آپ کا بھی اس طرح کا تخت ہے۔ ظاہر ہے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ویلکم کیا ہوگا، اکرام ہوگا، آرام ہوا ہوگا، سب کچھ۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے محلات اور سب کچھ دکھا رہے ہیں، دکھاتے دکھاتے ایک جگہ وہ تخت بھی پڑا ہوگا۔ اب برصغیر تذکرہ پوچھ لیا ہوگا آپ کے ہاں بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح کا تخت۔ اب وہ عورت کھٹک گئی، اب وہ عورت کھٹک گئی، یہ کچھ چیز میری لگتی ہے، لیکن شکل بدلی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے جو جواب دیا ہے نا وہ بھی ویسا ہی دیا۔ کمال سمجھدار عورت تھی، کمال گفتگو کا ملکہ تھا اس کو،
کہنے لگی کأنہ ہوا، لگتا تو وہی ہے، لگتا تو وہی ہے، کأنہ ہوا۔ اب سلیمان علیہ السلام آپ بولے، اب لاجواب کر دیا اس نے، سلیمان علیہ السلام کو لاجواب کر دیا، لگتا تو وہی ہے، صاف یہ بھی نہیں کہا وہ ہے، صاف یہ بھی نہیں کہا وہ نہیں ہے، کچھ لگتا تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا، اور پھر وہ کہنے لگی اوتینا، ہمیں مل چکا تھا العلم، علم من قبلها، اس سے پہلے ہی، ہمیں اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، جناب ہم تو پہلے ہی فرما بردار بن کر آ رہے تھے، ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، ہمیں آپ اور کتنا آزمانا چاہتے ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اے سلیمان علیہ السلام ہمیں تو ساری چیزوں کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو فرما بردار بن کر ہی آ رہے تھے۔ وَصَدَّهَا، اس عورت کو روک رکھا تھا، صدّہا، ہدایت قبول کرنے سے روک رکھا تھا، یعنی اتنی اچھی عورت، اتنی سمجھدار عورت، اتنی نیک سیرت عورت، تو ہدایت سے ابھی تک محروم کیوں تھی؟ وصدھا، اس کو روک رکھا تھا، ما کانت تعبد، کہ جو یہ عبادت کرتی تھی نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی جو عبادت کرتی تھی، اس وجہ نے، اس چیز نے اس کو ہدایت سے ابھی تک محروم کر رکھا تھا۔ انہا، بے شک یہ، کانت تھی، من قوم کافرین، کافر قوم میں، اب اس قوم کی تھی، کافر قوم کی تھی، اسی ماحول میں پلی بڑی، اس لیے اس ماحول کو اپنا لیا، ورنہ یہ عورت نیک تھی، سمجھدار تھی، نیک سیرت تھی، معاملہ فہم تھی، اور پھر جب ہدایت سامنے آئی تو پھر وہ صاحب ایمان بھی ہو گئے۔ قیلا، کہا گیا، لہا، اسے، ادخلی، داخل ہو جائیے، الصرح، محل کے اندر، سلیمان علیہ السلام کا محل، جناب تشریف لائیے۔ فلما رأتہ، بس جب اس نے دیکھا، تو رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ، تو اس نے یہ سمجھا کہ لجہ، کہ پانی ہے، حوض، پانی۔ اس نے، سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹیکنیک اور اپنائی تھی، وہ یہ کہ پانی کے اوپر نا شیشہ بچھایا ہوا تھا، بڑا نفیس قسم کا، دیکھنے میں لگتا تھا جیسے پانی ہے، جبکہ پانی نہیں تھا، بلکہ پانی کے اوپر شیشہ تھا، لیکن شیشہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب جب کسی بندے سے کہا جاتا نا جناب آئیے، وہ سمجھتا پانی ہے، فوراً اپنے کپڑے اوپر کرتا، پانی کے اندر مجھے داخل ہونا پڑے گا، تو حسبت لجہ، اس نے سمجھا پانی ہے، حوض ہے، وکشفت، اور عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا تاکہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، جیسے پانی میں داخل ہوتا ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، انہ صرح ممرد من قواریر، صرح، محل، ممرد، مرصع، قواریر، شیشے، جناب یہ سارا محل جو ہے یہ شیشوں سے ڈیزائن کیا گیا ہے، پانی نہیں ہے، پنڈلیاں نہ اٹھائیے، کپڑے نہ اٹھائیے، نیچے کیجئے، چلے آئیے۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت، میں نے ظلم کیا تھا، نفسی، اپنے آپ پر، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، واسلمت، اور میں اسلام لائی، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، للہ، اس اللہ پر اسلام لائی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا فرمانبردار ہے۔ بتایا یہ ہے کہ جب حکمرانوں کو ڈیل کرنا ہو نا تو کیسے کرنا ہے، اور حکمت کسے کہتے ہیں، فہم و فراست۔ اب ہو سکتا ہے سلیمان صاحب سختی کرتے، یہ عورت ویسے سر جھکا دیتی، دل سے تسلیم نہ کرتی، سلیمان علیہ السلام نے قدم قدم پر اس کے دل کو بدلا ہے، تو اندر سے قائل کیا ہے۔ چنانچہ جب سارے مراحل سے گزری، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس یہاں تک، صدق اللہ العظیم۔